السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم اپنے دورۃ القرآن کے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور قرآن حکیم کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑنے کی، اور قرآن حکیم کے ساتھ جو اصل محبت ہے اور جو روح ہے محبت کی اور جو مقاصد ہیں، اللہ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے ہمارے سبق میں پارہ نمبر 1 کا پہلا پاؤ ہے، یعنی کہ پارہ نمبر 1 کا پہلا سبق ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی 4 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ملا کے پہلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اس کے بعد 5ویں آیت میں اللہ کا بندے کے ساتھ کیا تعلق ہے اور بندے کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس تعلق کو بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر آخری 2 آیات میں صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ساتھ اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے، میں شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور تعارف میں جو بنیاد اللہ رب العزت نے رکھی کہ اپنی رحمان اور رحیم ہونے سے اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ رب العالمین بھی ہے، کہ جو بھی قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن حکیم کو مانتے ہوئے ان کو اس بات کا قطعاً فکر نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی روزی کیسے پوری ہوگی۔ جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، وہ 6 فٹ کے انسان کو بھی پال سکتا ہے، اس کی تمام ضرورتیں وہی پوری کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے کہ بندہ اپنے رب کی شکر گزاری کے لیے عبادت اللہ ہی کی کرتا ہے، اپنے مالک کی ہی عبادت کرتا ہے، اور اگر کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے، کسی چیز کی کوئی ضرورت اور حاجت ہو، تو وہ اللہ سے ہی مدد مانگتا ہے، اللہ ہی کو پکارتا ہے، اور یہی عقیدہ توحید کی اساس اور بنیاد ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم کو سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہ ہونے والوں کا۔ مومن آدمی ان آیات میں اللہ رب العزت سے صراط مستقیم کا سوال کرتا ہے، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ اور صراط مستقیم انعام والے لوگوں کا راستہ ہے، اور جو لوگ اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اور جو گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ تو یہ ایک مختصر اور انتہائی اختصار کے ساتھ آسان الفاظ میں بیان کر دیا کہ صراط مستقیم اللہ کی فرما برداری کا نام ہے، اور اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی نافرمانی یہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ مکمل کرنے کے بعد آمین کہنا مسنون عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے تو آپ ولا الضالین پڑھنے کے بعد آمین بھی کہتے، اور آمین کا معنی ہے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے، میں شروع کرتا ہوں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ چند صورتوں کے شروع میں اس طرح کچھ حروف موجود ہیں اور ان کا معنی اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے سوا ان کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو جو لوگ اس کا معنی اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد حضرت جبرائیل اور میم سے مراد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لیتے ہیں، تو یہ کسی بھی طرف سے اس کی وضاحت نہیں ملتی، کسی بھی صحابی نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تفسیر نہیں فرمائی۔ لہٰذا یہی اس کے بارے میں بہتر انداز اور طریقہ ہے کہ ہم یہی کہیں کہ یہ الفاظ قرآن حکیم کے ہیں اور ان الفاظ کا معنی اور مفہوم اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے سوا ان الفاظ کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ہاں، ایک مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ لوگ جو قرآن حکیم کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ان کو چیلنج کرنے کے لیے یہ حروف بعض صورتوں کے شروع میں رکھے کہ ان حروف سے ہی یہ قرآن حکیم کے الفاظ بنائے گئے ہیں، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر عربی کے ان حروف سے الفاظ بناؤ اور الفاظ جوڑ کے جملے بناؤ اور قرآن کا مقابلہ کرو۔ اور یہ اللہ کی طرف سے بعض صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کا موجود ہونا یہ لوگوں کے لیے چیلنج ہے جو اللہ کے قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب متقی لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، اور متقی لوگ کون ہیں؟ ان کی اگلی 4 آیات میں ان کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے ان کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس سے مراد صرف مال نہیں ہے بلکہ جو بھی چیز کسی کی خیر اور بھلائی کے لیے خرچ ہو سکتی ہے، وہ وقت ہو، وہ کوئی صلاحیت ہو، وہ دنیا کا مال ہو، وہ کوئی پیشہ ہو، وہ الفاظ ہوں، علم ہو، جو بھی کسی کی خیر اور بھلائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، خرچ کیا جا سکتا ہے، وہ اس میں شامل ہوگا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور وہ اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن حکیم پر اور قرآن حکیم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں ان پر بھی مومن ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ان صفات کے حامل یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈراؤ یا آپ ان کو نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر بھی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان 2 آیتوں میں ان کفار کا تذکرہ ہے جو ہمیشہ اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند کیے رہتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ لڑائی اور قتال پر بھی اتر آتے ہیں، بڑے پکے وہ دشمن بنتے ہیں اسلام کے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب نہیں کرتے۔ ہاں، جو لوگ پکے کافر نہیں ہوتے، مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ نصیب کر دیتے ہیں۔ بہت سارے کافر مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ اگلی آیات میں منافقین کا تذکرہ ہے اور منافقین کی علامات بیان ہوئی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دھوکہ دیتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کو بیماری میں اور زیادہ کر دیا۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے جو وہ جھٹلاتے ہیں. یعنی ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور ایمان کا ڈھونگ رچانے کی وجہ سے ان کا نفاق اللہ نے اور زیادہ کر دیا، اور قیامت والے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ جھوٹے کے لیے اللہ کا عذاب ہی ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، خبردار بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے، کم عقل ایمان لائے. الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار بے شک وہی کم عقل ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. یہاں آمن الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، یعنی منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام پرخلوص ایمان لے کے آئے، اسی طرح تم بھی خالص ہو کے خلوص کے ساتھ ایمان قبول کرو. تو انہوں نے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ من ذالک کم عقل کہا. اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ دینداروں کو، دین پر چلنے والوں کو لوگ اس طرح کا طعنہ دیتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اپنے سرداروں کی طرف، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی مذاق کا بدلہ دے گا ان کو، کیونکہ مذاق کرنا اللہ کی شان نہیں ہے نا. تو پھر یہاں معنی ہم یوں کریں گے کہ اللہ ان کو مذاق کا بدلہ دیں گے کہ جو وہ دنیا میں مومنوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو اللہ قیامت والے دن پھر اس مذاق کا بدلہ سزا کے طور پر دیں گے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کو مذاق کا بدلہ دیں گے. ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، حیرانگی اس بات کی کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم تو اتنی باتیں کرتے ہیں اور ہمیں کوئی پکڑتا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے اور وہ اس ڈھیل پر بڑے اتراتے پھرتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی. فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت فائدہ مند نہیں ہوئی. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس آدمی کی مثال جیسی ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، جب اس نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا. ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ دیکھتے نہیں ہیں. کہ انہوں نے ایمان قبول کیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے ایمان کے انکاری ہو گئے، تو جس طرح پہلے گمراہی کی اندھیروں میں پڑے تھے اب دوبارہ پھر وہ انہی اندھیروں میں چلے گئے. صم بکم عمي فهم لا يرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ لوٹیں گے نہیں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال آسمان سے بارش کی مانند ہے. یہاں لفظ تھا او مثلہم کصیب، یا ان کی مثال آسمان سے بارش کی طرح ہے. فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس میں اندھیرے ہیں، کڑک ہے اور چمک ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالتے ہیں کڑک کی وجہ سے، موت سے ڈرتے ہوئے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کرنے والے ہیں، گھیرنے والے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے وہ بجلی کہ اچک لے ان کی آنکھوں کو، جھپٹ لے ان کی آنکھوں کو. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی وہ روشنی کرتی ہے ان کے لیے تو وہ اس میں چلتے ہیں.
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ اندھیرا کر دیتی ہے ان پر، قاموا، تو وہ ٹھہر جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کی کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو لے جائیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یعنی چمکنے والی بجلی جس میں دنیا کا مال و متاع نظر آتا ہے، جب ان کو دنیا کا مال و متاع نظر آتا ہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ان کو دنیا کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تو وہ رک جاتے ہیں اور اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو انسان عبادت کرے، اور عبادت کا مقصد تقوی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اب یہاں اللہ رب العزت اپنی تعریف کر رہے ہیں، اللہ اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس نے تمہارے لیے پھلوں کا رزق نکالا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس چیز کے متعلق شک میں ہو جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو تم ایک صورت لے آؤ، من مثلہ، جو اس جیسی ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم اپنے معبودوں کو پکارو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت پیش کرو، اور جو تمہارے جھوٹے معبود ہیں ان کو بھی مدد کے لیے پکار لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور اگر تم نہیں کر سکے تو ہرگز نہیں کر سکو گے، کہ ابھی تک تم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے تو آئندہ قیامت تک بھی تم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی وہ جہنم اس قدر شدید ہے کہ اس میں انسان پھینکے جائیں گے تو انسان بھی لکڑیوں کی طرح جلنا شروع ہو جائیں گے، اور پتھر پھینکے جائیں گے تو وہ بھی لکڑیوں کی طرح جلنا شروع ہو جائیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اے نبی تو خوشخبری دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، نیک عمل کیے، بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب کبھی ان کو ان باغات میں سے پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا، رزقو دیا جائے گا، اور رزقن کا معنی کھانے کے لیے، تو جب کبھی ان کو کوئی پھل ان باغات میں سے کھانے کے لیے دیا جائے گا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، فأتوا به متشابہا، اور ان کو ملتا جلتا دیا جائے گا۔ یعنی جو جنت کی نعمتیں ہوں گی ان کی شکل و صورت ان پھلوں کی وہ دنیا کے پھلوں جیسی ہوگی، لیکن خوبصورتی اور مٹھاس میں ان کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا،
بے شک اللہ تعالیٰ شرم محسوس نہیں کرتے اس بات سے کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کریں یا اس چیز کی جو اس سے اوپر ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ تو وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ اللہ کی ان کے رب کی طرف سے حق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا تو رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا تو وہ اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور وہ اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین اور وہ فاسقوں کے سوا کسی کو اس کے ذریعے گمراہ نہیں کرتا. یعنی قرآن حکیم جو ہے وہ جو بھی بیان کرتا ہے مومن اس کو حق سمجھتے ہیں اور جو ماننے والے نہیں ہوتے وہ پھر حجتیں تلاش کرتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں اور غلطیاں تلاش کرتے ہیں. حالانکہ یہ ہمارا امتحان ہے اور قرآن حکیم کے الفاظ کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اب یہ بات نہیں ہوگی کیونکہ قرآن حکیم تو ہدایت کے لیے ہے لیکن قرآن حکیم کے ذریعے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں مسلمانوں میں, باقی جو غیر مسلم ہیں ان کی تو بات الگ ہے, مسلمانوں میں جو لوگ غلط عقائد اور نظریات رکھتے ہیں جب وہ دلیل دیتے ہیں تو اپنی دلیل قرآن سے ہی دیتے ہیں. جس طرح ملنگ لوگ قرآن کریم سے ایک دلیل دیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب نہ جاؤ, ہم اسی لیے تو نماز نہیں پڑھتے کیونکہ اللہ نے قرآن میں خود ہی کہہ دیا ہے. تو یہ ایک گمراہی والا انہوں نے معنی قبول کر لیا ہے کہ قرآن حکیم کے الفاظ کا سیاق و سباق اور اس کے متعلق بیان ہونے والی روایات کو دیکھا ہی نہیں اور اپنی مرضی سے ایک تعویل بیان کر دی. تو یہ گمراہی قرآن کریم کے الفاظ کے ذریعے بھی لوگوں کو ملتی ہے جو اپنی مرضی کا معنی لینے کی کوشش کرتے ہیں اور جو قرآن حکیم کا معنی وہی بیان کرتے ہیں وہی سمجھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے یا صحابہ اکرام نے بیان کر دیا ہے تو ان کے لیے قرآن حکیم ہدایت کا ذریعہ ہے. اور قرآن کریم سے گمراہ ہونے والے لوگ فاسق ہیں اور فاسقین کی آگے علامت بیان ہوئی ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پختہ ہونے کے بعد توڑ دیتے ہیں ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل اور وہ اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے ویفسدون فی الارض اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں اولئک هم الخاسرون یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ عقیدہ توحید کا اور جس چیز کو ملانے کا حکم دیا وہ صلہ رشتہ داری ہے, تعلق ہے اور زمین میں خرابی نہ کرنا, ان چیزوں کا حکم ہے. لیکن فاسق ان تینوں چیزوں میں غلطی کرتا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم یہاں انسان کی حقیقت بیان ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا, وکنتم امواتا فاحیاکم حالانکہ تم تو مردہ تھے کہ تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا. فاحیاکم پھر اس نے تم کو زندہ کیا. ثم یمیتکم پھر وہ تم کو مارے گا. ہر آدمی اپنی زندگی گزارنے کے بعد اس نے فوت ہو جانا ہے. ثم یمیتکم پھر وہ تم کو مارے گا. ثم یحییکم پھر وہ تم کو زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی انسان کچھ نہیں تھا, اللہ نے دنیا کی زندگی عطا کی, پھر دنیا میں اس کو موت ملے گی, قبر میں چلا جائے گا اور قبر میں اس کی زندگی شروع ہو جائے گی اور وہ زندگی دنیا کی زندگی کے حساب سے معلوم نہیں ہوگی. لیکن وہ قبر کا ایک نظام ہے, وہ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ نے اس کو کیسے رکھا ہے اور وہاں اس کو پھر سزا بھی ملتی ہے اور اچھا بدلہ بھی ملتا ہے. اور جب قیامت قائم ہوگی ثم الیہ ترجعون تو پھر اللہ کی طرف تم کو لٹایا جائے گا, پیش کیا جائے گا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وہ ذات جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ بھی زمین میں ہے, سب کا سب جو زمین میں ہے اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور اس نے درست بنایا ان کو 7 آسمان. وهو بكل شيء علیم اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا اور اس کے بعد
کیا معاملے ہوئے. واضح الفاظ کے ساتھ یہاں وضاحت موجود ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کا معنی کہ زمین میں پہلی قوم کے بعد، پہلی مخلوق کے بعد ایک دوسری مخلوق بنانے والا ہوں، کہ پہلے جنات زمین پر موجود ہیں اور یہ انسان اس کے پیچھے جانے والے ہیں، یہ اس کے بعد جانے والی قوم ہے. تو میں جنات کے پیچھے ایک دوسری مخلوق کو بنانے والا ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس کو جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اس نے سکھائے حضرت آدم کو تمام نام، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، تو اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے ان چیزوں کے ناموں کی خبر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو یہاں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے اور ان کی ذات کو فوقیت عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے یہ مکالمہ رکھا اور فرشتوں سے یہ مطالبہ کیا. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم تو ان کو ان کے ناموں کی خبر دے. فلما انبأہم باسمائہم، تو جب اس نے ان کو ان کے ناموں کی خبر دی. قال الم اقل لکم، تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں ہی آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابا، اس نے انکار کیا. واستکبر، اور اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، تو وہ کافروں میں سے ہو گیا. یہ حکم تو اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا، لیکن شیطان ابلیس جو ہے وہ عبادت کر کر کے اس قدر اعلیٰ مقام حاصل کر چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب جو فرشتے تھے وہ ان کے ساتھ مجلس میں بیٹھتا تھا. تو اس مجلس میں زیادہ کیونکہ فرشتے تھے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مخاطب کیا، لیکن مجلس میں موجود تمام لوگوں کے لیے حکم تھا کہ وہ سب کے سب اس حکم کی تعمیل کریں. لیکن شیطان نے، ابلیس نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس کی عبادت اس کے کام نہیں آئی اور اس کو رد کر دیا گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ، تو ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہ. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں اس میں سے وافر کھاؤ جہاں سے تم چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم اس درخت کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم دونوں ظالموں سے ہو جاؤ گے. اور وہ درخت کون سا تھا اس کی کسی حدیث میں وضاحت موجود نہیں ہے. کسی نے کہا گندم ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن وہ کوئی بھی بات درست نہیں ہے. یہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ درخت کون سا تھا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو پھر ان دونوں کو شیطان نے اس چیز کے متعلق پھسلا دیا اور ان دونوں کو اس میں سے نکال دیا جس میں وہ تھے، یعنی اس درخت کے متعلق ان کو گمراہ کر دیا اور جنت سے ان کو نکال دیا. وَقُلْنَا،
اور ہم نے کہا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدے کی چیزیں ہیں ایک وقت تک، یعنی جب تک تمہاری زندگی ہے تمہیں دنیا میں تمام ضرورت کی چیزیں ملیں گی اور تمہیں رہنے کے لیے جگہ بھی ملے گی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام غلطی ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور وہ الفاظ دوسری جگہ پر موجود ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ان الفاظ کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنی غلطی کا ازالہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کر لیا۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی انداز اختیار کرنا ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے کوتاہی ہوئی اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، ہم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور اللہ کے حضور پیش ہو کے اپنے گناہ کو معاف کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم اس سے سب کے سب اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر آئے گی تمہارے پاس میری ہدایت، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ تو دنیا کے خوف اور دنیا کے غم اور آخرت کے خوف اور آخرت کے غم سے نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے جو اللہ نے دین اسلام بھیجا ہے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اگلی آیتیں ان میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان کی جو آگے نسل چلی ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اور اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں اس کا معنی عبداللہ اور اردو زبان میں اللہ کا بندہ۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھ سے ہی ڈرو۔ بنی اسرائیل نے کون سا اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کریں گے اور اپنے نبی کی بات کو تسلیم کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ تو اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ دنیا میں ان کو عزت عطا کرے گا اور آخرت میں ان کو جہنم سے بچا کے جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لے آؤ اس چیز کے ساتھ جسے میں نے نازل کیا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس حال میں کہ وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم مجھ سے ہی ڈرو۔ بنی اسرائیل کو حکم ہو رہا ہے کہ تم اللہ کے جو احکام تمہارے پاس کتابوں کے اندر موجود ہیں ان احکامات کو بدل کر دنیا کا مال نہ کماؤ۔ تو جو بھی آدمی دین کو لوگوں کی مرضی کے مطابق بنا کے پیش کرتا ہے اور اس کے بدلے دنیا کا معاوضہ لیتا ہے تو وہ اس آیت کا مصداق بنتا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم حق بات کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، حق کو حق رہنے دو اور باطل کو باطل کہہ کے بیان کرو، دونوں کو ملا جلا کے بیان نہ کرو۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ،
اور تم حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے بھی ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے 3 حکم دیے ہیں، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور یہ حکم مردوں کے لیے بطور خاص ہے کہ وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ پہنچ کر رکوع کریں، یعنی باجماعت نماز ادا کریں۔ مردوں کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں، اور عورتوں کے لیے افضل ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں۔ اگر وہ مسجد میں جا کے باجماعت نماز ادا کرنا چاہیں تو وہاں باجماعت نماز ادا کر سکتی ہیں، گھر میں اپنی جماعت کروانا چاہیں تو خواتین جماعت کروا سکتی ہیں۔ فرق یہ ہوگا کہ مرد جب جماعت کرواتے ہیں تو امام آگے کھڑا ہوتا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب خواتین جماعت کروائیں گی تو خواتین کی جو عورت امام ہوگی وہ ان عورتوں کے درمیان میں ہی کھڑی ہوگی، صف کے اندر ہی کھڑی ہوگی، آگے بڑھ کے وہ کھڑی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ جماعت کروانا چاہے تو وہ آگے ہی کھڑا ہوگا، کیونکہ وہ مرد ہے اور مرد کے لیے امامت کی جگہ آگے ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور خود اپنی ذات کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تو یہاں بنی اسرائیل کی ایک خامی بھی بیان ہوئی ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن خود نیکی پر عمل نہیں کرتے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن جہنم کے اندر ایک بندے کو پھینکا جائے گا اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اپنی انتڑیوں کے گرد ایسے گھوم رہا ہوگا جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے، کہ اس کی انتڑیاں زمین پر پڑی ہوں گی اور ان انتڑیوں کے گرد وہ گھوم رہا ہوگا۔ لوگ اس کو پوچھیں گے کہ تو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور بڑی خیر کی باتیں کرتا تھا، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نیکی کا عمل نہیں کرتا تھا، میں تمہیں گناہ سے روکتا تھا لیکن خود اس گناہ کا ارتکاب کرتا تھا، اور اس لیے مجھے یہ سزا ملی۔ لہذا ہمیں لوگوں کو بھی بتانا ہے لیکن لوگوں کو بتانے سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے اور خود اس چیز پر عمل کرنا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور تم نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وہ نماز بہت بھاری ہے سوائے ڈرنے والوں کے لیے، کہ جو ڈرنے والے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ نماز کو بھارا اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، جن کو اللہ کے نام کی حیا نہیں ہوتی، شرم نہیں ہوتی، ان لوگوں کے لیے نماز بوجھ ہوتا ہے، ان کے لیے نماز پریشانی ہوتی ہے۔ اور احادیث کو اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ اس کے لیے نماز بوجھ ہوتا ہے۔ لہذا جو ایک مومن آدمی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کے نام کا حیا کرنے والا ہے، اس کے لیے نماز بوجھ نہیں ہے، اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے اور پریشانی میں صبر کر کے اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور بے شک وہ نماز بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جو ڈرنے والے ہیں۔ الذین یظنون یہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ ان کی علامت کیا ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں بے شک وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں، یعنی قیامت والے دن وہ اپنے رب سے ملیں گے، وانہم الیہ راجعون اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جن کو اس بات کا یقین ہے کہ قیامت کے دن انہوں نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو وہ لوگ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور اللہ کا ڈر پیدا ہی اس وقت ہوتا ہے جب بندے کو معلوم ہو کہ اس نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔